Assalamu alaikum students. It's International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. I hope all of you are fine. Grade 5, it's your Quranic online lesson. Your lesson number is 7 and its name is The Life of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and it is part 1. Before starting our lesson, make sure that you have your books, notebooks and your stationery with you and listen to me attentively and carefully. Let's starting. The name of part 1 is Islamic State of Medina. Let's starting. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی مائگریٹ کیا دی جیوز اینڈ 2 عرب ٹرائبس آف اوس اینڈ خزرج لیوڈ دیئر. تو جو جیوز اور عرب کے 2 قبیلے تھے وہ وہاں پر رہ رہے تھے. دیز ٹرائبس فاٹ کنٹینیوسلی ود ایچ ادر. یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے. وچ کازڈ ڈسکنٹینٹمنٹ اینڈ انسیکیورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی ان دا سوسائٹی. جس نے وہاں کا ماحول بالکل ڈسٹرب کیا ہوا تھا. مطلب وہاں آپ کی لائف کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. مطلب کسی بھی ٹائم کسی کی بھی ڈیتھ ہو سکتی, کسی کی لائف کی کوئی گارنٹی نہیں تھی, اور نہ ہی کسی کی پراپرٹی یعنی جو کسی کا گھر ہے یا کوئی چیز ہے جس پہ اس کی پراپرٹی ہے, جس پہ اس کی ملکیت ہے, اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. دا جیوز کمپرائزڈ آف 3 مین ٹرائبس. جیوز کے 3 مین قبیلے تھے, بنو قریظہ, بنو نادر اینڈ بنو کینوکا. They took advantage of Aus and Khazraj and lent them money on high interest. یہ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے تھے اوس اور خزرج کا, جو دونوں عرب ٹرائبس تھے یعنی عرب کے قبیلے تھے. اور کیا کرتے تھے یہ ان کو مطلب زیادہ رقم پر, بھاری سود پر ان کو قرضہ دیا کرتے تھے. بھاری سود پر قرضہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہو اور بعد میں آپ کہتے ہو کہ آپ نے جب واپس ریٹرن کرنا ہے تو اس کا ڈبل یا ٹرپل جو بھی اس ٹائم پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, آپ نے اس کا ڈبل یا ٹرپل اس کا واپس کرنا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہائی انٹرسٹ کے ساتھ لینڈ کرنا. نیکسٹ از دا ماسک آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ماسک تھی مدینہ میں وہ کس طرح بنی, کیا اس کا سارا پروسیجر تھا. دی فرسٹ تھنگ دیٹ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ آفٹر ارائیول ایٹ مدینہ واز ٹو بلڈ اے ماسک فار مسلمز ٹو آفر دیئر پریئرس. سب سے پہلا کام ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی مسجد بنے جس میں مسلمان نماز ادا کریں. ہی باٹ دا لینڈ فرام 2 orphans. انہوں نے 2 یتیم بچوں سے جگہ خریدی. دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم himself participated in building of the mosque. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں یعنی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. اٹ واز اے سمپل اسکوائر بلڈنگ. یہ سمپل اسکوائر شیپ میں بلڈنگ ہے. دی والز ور بلڈ آف انبیکڈ برکس. اس کی جو دیواریں ہیں وہ کچی اینٹ سے بنی ہوئی ہیں. دا روف واز میڈ آف مڈ. اس کی جو چھت ہے وہ مٹی سے بنی ہوئی ہے. ڈیٹ پام لیوز, جو درخت ہوتا ہے کھجور کا درخت, اس کے پتے کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس کے پتوں سے. اینڈ سٹونز, اور پتھروں سے. دی پلرز ور آف ٹرنکس آف ڈیٹ پام. جو تنے ہوتے ہیں درخت کے ان سے انہوں نے اس کے پلرز بنائے تھے. دس ماسک از نون ایز مسجد النبوی. اس ماسک کو مسجد النبوی کہا جاتا ہے. نیکسٹ از اذان. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ ٹو ڈیولپ اے وے ٹو کال مسلمز فار پریئر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا طریقہ نکالنا چاہتے تھے کہ جس سے مسلمان نماز کی ادائیگی کر سکیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ اے ڈریم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. ان وچ, جس میں ہی واز ٹاٹ دی ورڈز آف اذان, جس میں ان کو اذان کے الفاظ سکھائے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ اے سملر ڈریم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا ہی خواب آیا. سو اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ٹو اڈاپٹ دوز ورڈز ایز اے کال فار پریئرس. تو ان الفاظ کو نماز کے لیے اذان کے طور پر پڑھنے کا تب سے طریقہ یا تب سے رواج جو تھا وہ شروع ہوا. دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چوز بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو ڈیلیور دا فرسٹ اذان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ابن رباح کو فرسٹ ٹائم اذان دینے کے لیے کہا, یعنی ان کو منتخب کیا, چوز کیا. نیکسٹ از سون آفٹر مائگریشن دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلشڈ بردرہڈ بٹوین دا مہاجرین اینڈ دا انصار. مائگریشن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان
بھائی چارہ قائم کیا، یعنی ان کو اس بات کا سبق دیا کہ آپس میں اخوت کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. مہاجرین ور دا پیپل آف مکہ ہو ہیڈ مائگریٹڈ ٹو مدینہ. مہاجرین وہ لوگ ہیں مکہ کے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. دی انصار ور دی پیپل آف مدینہ. اور انصار کون لوگ تھے؟ جو مدینہ میں پہلے سے رہ رہے تھے. نیکسٹ از دا ٹریٹی آف مدینہ. ٹریٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ مدینہ میں کیا معاہدہ ہوا تھا، کیا عہد ہوا تھا. آفٹر اسٹیبلشنگ بردرہڈ دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میڈ اے ٹریٹی ود دا جیوز اینڈ ادر نان مسلم ٹرائبس دیٹ لیوڈ ان مدینہ. یہ مدینہ کے لوگوں کے اندر بھائی چارہ اخوت پیدا کرنے کے بعد، یعنی مہاجرین اور انصار کے اندر بردرہڈ پیدا کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا. کن کے درمیان؟ جیوز اور جتنے بھی نان مسلم وہاں پہ لوگ رہتے تھے ان کے درمیان. فالوئنگ ور دا ٹرمز آف دا ٹریٹی. اس معاہدے میں کیا کیا باتیں طے پائی وہ یہ ہیں: بوتھ دی پارٹیز وڈ انجوائے کمپلیٹ ریلیجیس فریڈم. سب کو اپنا اپنا جو ریلیجیس ہے، یعنی جو ان کا اپنا دین ہے یا جس کو وہ جو ان کا مذہب ہے اس کے لحاظ سے ان کو ہر چیز کرنے کی آزادی تھی، فریڈم تھا. بوتھ دی پارٹیز وڈ بی الائز اینڈ وڈ میک پیس ٹوگیدر ود آؤٹ سائڈرز. اور جو دونوں پارٹیز تھیں وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کے رہنا لیکن شرط تھا، یعنی کہ مل جل کر رہنا. دا جیوز اینڈ دی مسلمس وڈ ہیو ایکول رائٹس. جیوز کے اور مسلمانوں کے ایکول رائٹس تھے، بالکل برابر کے حقوق تھے. مدینہ وڈ بی اے سٹی آف پیس فار آل. مدینہ جو ہے وہ ایک امن کی جگہ بن جائے گا سب کے لیے. اس معاہدے میں یہ بھی بات طے پائی گئی تھی. دی allies آف بوتھ پارٹیز وڈ انجوائے دا سیم سیکورٹی اینڈ فریڈم. تو جو دونوں پارٹیز کے لوگ ہیں یعنی جیوز بھی اور مسلمان بھی، وہ بالکل سیم ان کے لیے آزادی ہوگی، دونوں کے لیے سیم سیکورٹی، سیم آزادی. کسی کے لیے کچھ نہ زیادہ ہے نہ کسی کے لیے کچھ کم. ان کیس آف اٹیک آن مدینہ بوتھ دی پارٹیز وڈ ڈیفینڈ اٹ. اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو دونوں پارٹیز پر یہ فرض ہے کہ وہ دونوں مل کر اپنے یعنی مدینہ جو سٹی ہے اس کی حفاظت کریں. دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ ڈیسائڈ آل دا ڈسپیوٹس. تو اور اس کے جتنے بھی تمام معاملات ہیں وہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے. دا ٹریٹی واز این اٹیمپٹ ٹو اسٹیبلش فرینڈلی ریلیشن شپ بٹوین مسلمز اینڈ دا جیوز. اس ٹریٹی کا مطلب تھا، یعنی اس معاہدے کا مطلب یہ تھا کرنے کا، اس کا مین مقصد جو تھا، مین پوائنٹ آف ویو وہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور جیوز کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اخوت کے ساتھ رہیں، یونٹی آ جائے ان کے اندر. اٹ اسٹیبلشڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا لیڈر اینڈ ہیڈ آف مدینہ. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ہیڈ اور لیڈر بن گئے. اوکے کلاس، دس از یور ایکسرسائز کوشچن آنسرس. آپ نے فرسٹ آف آل اپنی نوٹ بک پر انڈیکس پریپیئر کرنا ہے، جیسے آپ اپنی کلاس ورک کرتے ہوئے کرتے ہیں انڈیکس کو پریپیئر. انڈیکس پریپیئر کرنے کے بعد آپ نے ان کوشچن آنسرس کو اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اینڈ میک شیور کلاس کہ کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹوٹل 7 کوشچنز ہیں. یہ فرسٹ آف آل جو آیا یہ 7 کوشچن کا ریمیننگ پارٹ ہے جو پچھلے سلائیڈ میں تھا. اینڈ نیکسٹ از کوشچن نمبر 8 جو کہ فل ان دا بلینکس ہیں. کلاس فل ان دا بلینکس کے جسٹ آنسرز مینشن ہیں یہاں پہ. کچھ ایسی بلینکس ہیں جن میں کچھ ایسی سینٹینسز ہیں جن میں 2 بلینکس ہیں، تو ان کے آنسرز بھی یہاں پہ کوما ڈال کر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو ایز اٹ از لکھ لینا ہے وتھ کریکٹ اسپیلنگ. اوکے. نیکسٹ از مارک دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹس ٹرو اور فالس. آپ نے ٹرو اور فالس کی مارکنگ کرنی ہے. آنسرز گیون ہیں آپ کے پاس. اور کلاس اس میں آپ کی بک میں تھوڑا سا یہ ان کی جو کاؤنٹنگ تھی یعنی ABCDEF، یہ اس میں تھوڑی سی مسٹیک تھی، لیکن آپ نے اس کو خود ٹھیک کر لینا ہے. ABC کی پراپر سیکوینس کے ساتھ آپ اس کو ٹھیک کر لیں اور پھر یہ آنسرز رائٹ کریں. اوکے کلاس، دس از اینڈ آف لیسن. میک شیور دیٹ یو ہیو انڈرسٹینڈ آل دا تھنگس اینڈ ڈو یور ورک نیٹلی اینڈ without any spelling mistake. Thank you. Allah Hafiz.